وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے بارگاہ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عادیہ درود شریف پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکشتہ رات و پشتی بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا کمی آئی وقار میں. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ سنت رسول یعنی داڑھی کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان سماعت کیا گیا تھا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں اس کو لے لو، اس کو قبول کر لو، اس کو ایکسیپٹ کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس کام سے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں منع فرما دیں تو تم باز آ جاؤ، اس کام کو مت کرو. اس آیت مقدسہ سے ہر مسلمان کو چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا نوکر،
جو بھی اہل ایمان ہیں انہیں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت کے تعلق سے جس بات کو کرنے کا ہمیں حکم دیں اسے کر لیا کریں، اور جن کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں منع فرمائے تو اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی الفت و محبت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں سے جن کاموں سے ہمیں منع فرما دیا اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ یہ ہے محبت کی نشانی۔ اور اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں کہ جن کاموں کو کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہم اس کو نہیں کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں روکا، منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، تو آپ انصاف سے کہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے خود فیصلہ کریں کہ ہم نے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کا کتنا احترام کیا ہے اور کتنا نہیں کیا ہے، جبکہ پروردگار عالم قرآن مقدس میں صاف صاف فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نمونہ عمل زندگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں۔ جن خوش نصیب لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کیا، منع کی ہوئی باتوں سے باز رہے، تو یقیناً وہ اپنے دور میں کامیاب رہے، اپنے دور میں باعزت رہے، اور ان کی شان و شوکت کا ڈنکا
ہر جگہ بجتا رہا. جوں لوگوں پر دنیا کی محبت غالب آتی رہی اور انہوں نے معاذ اللہ عیش و عشرت کرنے ہی کو کامیابی سمجھا کہ دنیا میں ہم کمانے کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع و پیروی کی. وہ نفس و شیطان کے غلام بن گئے. پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے بے عزت کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے ذلیل کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے ان کے رعب اور دبدبے کو ختم کر دیا گیا. اسی لیے کہا ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، یہ دنیا پر ہماری حکومت تھی. جب تک ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل پیرا تھے تو دنیا پر ہماری حکومت تھی. ان سے پھرے، جہاں پھرا کمی آئی وقار میں. حضور کے فرامین کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. کس کی سنت، کون سا مستحب، ہم خواہش کے بندے بن گئے تو ہمارا وقار، ہماری شان و شوکت، ہماری عزت، ہمارا روب و دبدبا، یہ سب کا سب ختم ہو گیا. آج دیکھ رہے ہیں، آج ہمارا نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے فلم اسٹاروں کی اسٹائل کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کامیاب ہو چکا ہوں. کپڑے کیسے پہنے جا رہے ہیں؟ پھٹے ہوئے کپڑے. بتاؤ کتنی کم عقلی کی بات ہے. بتاؤ فلم اسٹاروں کی محبت میں ہمارا جوان کس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہی خریدتا ہے. بتاؤ یہاں سے پھٹا، ادھر سے پھٹا، ادھر سے پھٹا ہوا. آپ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں شاندار لباس پہن رہا ہوں. سر کا حال دیکھو، اس کا بالوں کی کٹنگ دیکھو تو عزت دار آدمی شرم سے اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے. ادھر سے کٹے ہوئے، ادھر سے مونڈے ہوئے، ادھر سے کٹے ہوئے، اور اوپر بھنگیوں کی طرح. آج سے چند سال پہلے جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ خوب جانتے ہیں. آج سے چند سال پہلے، 20 سال، 25 سال، 30 سال پہلے اگر نائی اس قسم کے بال کاٹ دیتا تھا یا اس کا موڈ نہ ہوتا تھا بال کاٹنے میں،
اور بغیر موڑ کے وہ بال کاٹتا تھا، بے ڈھنگے بال، تو کیا کہتے تھے؟ سب کہتے تھے، جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھنگی کی طرح بال کٹا کے آیا۔ سب کہتے تھے کیسے بال کٹایا کے آیا؟ بھنگی کی طرح، کس نے تیرے بال کاٹے ہیں؟ لیکن آج وہی کٹنگ کامیابی کی دلیل مانی جا رہی ہے کہ اس انداز میں بال کٹائے جائیں تو وہ شاندار لگے گا۔ سوچو مسلمانوں، حدیث پاک پڑھو تو معلوم ہوگا کہ اس انداز میں بالوں کا کاٹنا، حدیث پاک میں اس کو قضا کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں اس کو قضا کہا گیا ہے، اور قضا کے انداز میں بالوں کی کٹنگ کرنا سخت ممنوع ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو آپ ہوش میں آؤ کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کو جانا کدھر تھا اور کدھر جا رہے ہو۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا ہے کہ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل جاؤ، جو اپنی چال ہے اس چال پہ چلو تو آسانی کے ساتھ میں جلد اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤ گے، اور الٹے سیدھے چلے، ٹیڑے میڑے چلے تو تمہاری منزل بہت دور ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے ہماری منزل کیا ہے؟ تو آپ اور ہم کی منزل جنت ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراط مستقیم کہا ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، تیرے ان نیک بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن کو تو نے اپنی بارگاہ کا مقرب بندہ بنایا ہے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلا جن بندوں پر، جن قوموں پر تیرا عذاب نازل ہوا ہے، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو گمراہی کے دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ سوچو، بار بار سوچو۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جس نے اس جوانی میں ہوش کے ناخن لے لیے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے ہوش کے ناخن نہیں پکڑے تو پھر وہ بھٹک جائے گا۔ اللہ کا عذاب کس قدر لوگوں پر نازل ہوا، قوم لوط پر کیسا اللہ کا عذاب نازل ہوا، جو مسلسل 10 برائیوں کے اندر مبتلا تھی، ان 10 برائیوں میں 2-3 برائیاں یہ بھی تھی، وہ شرابی تھے، وہ داڑیاں مڈانے والے تھے، اور وہ مردوں سے بد فعلیاں کرتے تھے۔ تو داڑھی مڈانا
یہ قوم لوط کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ قرآن پڑھو آپ، پھر اللہ کی کتاب آپ کو بتائے گی کہ قوم لوط کے لوگوں نے جیسے ہی ان کے چہروں پر داڑیاں نکلنا شروع ہوتی تھی 15 سال کے 16 سال کے، تو اپنے آپ کو وہ امرد بنانے کے لیے، نابالغ دکھانے کے لیے معاذ اللہ وہ داڑیاں منڈاتے تھے، اپنے چہروں پر ایک بال بھی آنے نہیں دیتے تھے، اور ان کے یہ گھناؤنے کام تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی، پتھروں کا عذاب ان کے اوپر نہ آیا، نام بنام ان کے اوپر عذاب آیا، اور جس شخص کے اوپر وہ پتھر پڑ جاتا تھا اس کی کہانی ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے جب قوم کو اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا تو قوم کی محبت نے اس نے کہا کہ ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس قدر ناراض ہوا کہ اس کے اوپر بھی عذاب کا پتھر نازل ہوا، اور اس طرح وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ ہوش میں آؤ، داڑیاں مڈانا، بے ڈھنگے سروں پر بال رکھوانا، بے ڈھنگے لباس کا پہننا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ سچا اور پکا مسلمان جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہو، وہ تو فلم اسٹاروں کی اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو پوچھے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، میں بھی ویسا ہی لباس بناؤں، میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، میں بھی ویسا ہی چہرہ اپنا چہرہ بناؤں، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیسا تھا، اس انداز میں بھی چلوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا، اسی انداز میں اپنا کھانا پینا رکھوں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ایک امنگ رہنی چاہیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے میں، جیسے کہ آج نوجوانوں کے ذہن و دماغ کا یہ امنگ ہے کہ ہم فلم اسٹاروں کی فلاں اسٹائل کو اپنائیں، ایک امنگ ہے، جس انداز میں وہ بے ڈھنگ کے کپڑے پہنتے ہم بھی اسی انداز میں پہنیں۔ تو مسلمانوں، جوانوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فلم اسٹاروں کی اسٹائل کو اختیار کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ دنیا میں بھیجا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے اندر۔ آج لوگ دنیا کے مفاد کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، کاروبار حاجت کم ہو گیا، دعا کریں، 2 3 4 دکانیں کھول لی لیکن کامیابی نہیں ملی، دعا کریں، تعویذ بنا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اگر کہا جائے کہ وظیفہ پڑھنا تو کہ وظیفہ تو نہیں پڑھا جائے گا، تعویذ کر دو۔ کبھی یہ بھی کہا کسی جوان نے کہ حضرت میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے نماز فجر کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کہا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے، بتاؤ۔ نماز نہ پڑھنا آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔
کبھی کسی شرابی نے کہا کہ میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ کر دو، مجھے کوئی عمل کی تلقین کر دو تاکہ اس حرام کاری سے، شراب کی نحوست سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. کسی نے کہا؟ آج تک کسی نے نہیں. بس جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ دنیا کے لیے کہا جا رہا ہے. کاروبار تنگ ہو تو روزی بڑھانے کا تعویذ دو، جبکہ سب سے بڑا تعویذ نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا کہ بے نمازی کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں حصہ نہیں ہے. جو بے نمازی ہوتا ہے نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں رہتا ہے. تو تعویذ کب اثر کرے گا؟ جب آپ نماز پنجگانہ بجماعت ادا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے. رات دن ہم بدعملیاں کر رہے ہیں، رات دن ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے پامال کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ تو نے مجھے فلاں بیماری میں مبتلا کر دیا. تیرا ایک قصور ہے، 50 تیرے قصور ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک تو قصوروار ہوتا ہے، سوتا تب بھی تو قصوروار بن کر کے اللہ کا نافرمان بن کر کے سوتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ کون سی غلطی میں تو نے مجھے پکڑ لیا ہے، نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے. تو اب اپنے صبح کو نہیں دیکھتا کہ تو کس وقت اٹھتا ہے؟ کیا تو نماز فجر کا پابند ہے؟ یہ کتنا بڑا قصور ہے بتاؤ. جوانو، اپنے دل میں اس بات کو لکھو، حدیث کے مفہوم کو، کہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز کو چھوڑ دیا، جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے جہنم کے دروازے پر اپنا نام لکھوا لیا. رمضان شریف گئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا بتاؤ. رمضان شریف میں یہاں سے لے کر کے چوک تک فجر میں نمازی ہوتے تھے، اب وہ کہاں گئے بتاؤ. کیا صرف رمضان شریف میں ہی میں فجر کی نماز فرض ہے آپ کے اوپر؟ اب نماز فرض نہیں ہے. سوچو، بار بار سوچو. جانا ہے دنیا سے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. جوانوں کو بھی مرنا ہے، ادھیڑ عمر والوں کو بھی جانا ہے، اور بزرگوں کو بھی جانا ہے. وقت مقررہ پر سب کو جانا ہے. قرآن فرماتا کہ اذا جاء اجلہم، جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو 1 منٹ کی تاخیر ہوگی اور نہ 1 منٹ پہلے موت آئے گی. رب نے جو موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اسی وقت مقررہ پر ہمیں جانا ہے. بھلے کسی سبب سے جائیں، کسی بیماری سے جائیں، کسی بہانہ سے جائیں، لیکن اسی وقت مقررہ پر جانا سب کو ہے. اور موت ایک ایسا متفقہ فیصلہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں سکتا. اللہ کے وجود کا لوگ انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، حشر و نشر کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے، موت کا ایسا مسئلہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. کمیونسٹ دماغ کا بندہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے. تو جب مرنا ہے تو پھر آزادی کس بات کی؟ نماز چھوڑنا کس بات کا؟ جوا کی کلبوں میں جانا کس بات کا؟ آج ہم رات کو اشرف بھائی کے ساتھ میں 2:15 بجے یہاں سے جیسلمیر جا رہے تھے، تو 3-4 جگہ پر
2:15 بجے بتاؤ 4 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 5 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 10 ادھر بیٹھے ہیں. اب ادھر رستے میں نہ جانے کتنے بیٹھے ہوں گے صوفیہ ہاسٹل کے پاس میں. تو بتاؤ وہ تو بازار ہے. بتاؤ پورے گاؤں کا بازار بنا ہوا آج کل. وہ تو بتاؤ 2:30 بجے 3 بجے یہ بیٹھنے کا وقت ہے. سوچو بار بار سوچو. بتاؤ اب اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بتاؤ دیکھنے والا آپ کو کیا دیکھے گا؟ بتاؤ کیا سمجھے گا کہ روڈ پر یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان عقل سے کچھ ان کا واسطہ ہی نہیں ہے. بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی گئی, دین کام کاج کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن ہم تو بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں اس کے. 11 بجے 12 بجے ہم اٹھتے ہیں. بتاؤ 4 بجے 5 بجے سوتے ہیں. بتاؤ ہم اپنی باڈی کا بھی نقصان کر رہے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں جو ہمارے جو پھیپھڑے ہیں یہ رات کو 11 بجے سے لے کر کے رات کے 3 بجے تک اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں قدرتی طور پر. اس کے اندر جو بھی جراثیم ہیں جو بدن کو نقصان دینے والے ہیں وہ پھیپھڑے ان جراثیموں کو ختم کرتے ہیں. کہاں سے کہاں تک؟ 11 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک. یہ مین سونے کا ٹائم ہے. بتا اور 3 بجتے ہی قدرتی طور پر وہ پھیپھڑے اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں. بتاؤ اب اگر کوئی جوان 3 بجے سو رہا بتاؤ تو جسمانی طور پر وہ اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے. بتاؤ وہ قلبی طور پر نقصان کرے گا, یہ فجر میں نہیں اٹھے گا, یہ آخرت کا نقصان ہے, لیکن جسمانی طور پر بھی وہ اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے. بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام قدرت بنایا ہے انسان کی باڈی کے تحفظ کے لیے, اس کے حفاظت کے لیے کہ وقت پہ سو وقت پہ اٹھو, لیکن ہم تو الٹی چال چلتے ہیں. بتاؤ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. ہم اپنی چال کو بھولے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد اٹھو, جلد سو اور جلد اٹھو. اور جب لیٹ سوئیں گے 4 بجے سوئیں گے جلد کیسے اٹھیں گے؟ بتاؤ 5 بجے کیسے اٹھیں گے؟ 1 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں کیسے اٹھو گے؟ آپ کے ساتھ میں نفس بھی ہے, آپ کے ساتھ میں شیطان بھی ہے. اب اس وقت میں آپ کے ساتھ میں نیند کی کمی بھی ہے. فجر میں کیسے آپ آئیں گے؟ لا محالہ فجر کی کیا حاضری ہوگی. تو اسی لیے اپنے آپ کو بار بار سمجھاؤ کہ جو غلط روی ہے, غلط رویش ہے, اس کو بدلنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص ہمارے جوانوں کو اپنی روزمرہ زندگی پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی الفت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جن کا آج 3را عرس ہے, آج کی تاریخ میں 6 دن کا درس, آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس میں ایک کالج کا اسٹوڈنٹ آیا اور کہا کہ حضرت میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فجر کا پابند بنا دے. آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے پاس میں یہ بندہ آیا ویسا جسے نماز کے لیے مجھ سے دعا کے لیے کہا. کیونکہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ دنیا کے لیے کہا جاتا ہے. کاروبار کمزور ہے تو دعا کر دو, بیماری ہے دعا کر دو, فلاں ہے دعا کر دو, لیکن جو نماز روزہ سے غافل ہیں اس کے لیے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے بزرگان دین سے وابستگی رکھیں اور تمام سلسلہ کے بزرگوں سے دلی عقیدت و محبت رکھیں.
یہ مت سمجھو کہ یہ اشرفی ہے، یہ رضوی ہے، یہ برکاتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں ہیں تو کیا آپ اس لیے مرید ہوئے تھے جھگڑا کرنے کے لیے؟ آپ جھگڑا کرنے کے لیے مرید ہوئے تھے؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ مرید نہ ہوتے، تو سب سے محبت تو کر رہے تھے۔ بتاؤ، اب آپ کہنے وہ اشرفی ہے، وہ رضوی ہے، وہ برکاتی ہے، وہ چنا ہے، وہ چنی ہے، وہ ایک دوسرے سے آپ نفرت کر رہے ہیں اپنے پیران اعظام کے تعلق سے، جبکہ پیران اعظام نے آپ کو کبھی بھی ایسی شکشا نہیں دی ہے۔ کوئی بھی پیر اپنے مرید کو ایسی شکشا نہیں دیتا۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھائیں، سبھی سلسلہ کے بزرگوں سے دلی عقیدت و محبت رکھیں، سبھی پیران اعظام کا احترام کریں، اور جو ہمارے اکابرین بزرگان دین ہیں ان کی تعلیمات کو سمجھیں، پڑھیں۔ جس بزرگ کا عرس آئے اس کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ غریب نواز کا عرس آیا، غریب نواز کی ہسٹری پڑھیں۔ غوث پاک کا دین آیا، 11ویں شریف کا 11ویں شریف کی اس مہینے میں ہسٹری پڑھیں۔ حضور اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان کا عرس ہے تو اعلیٰ کی سیرت کو پڑھیں۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا عرس ہے تو ان کی سیرت کو پڑھیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا یہ عرس ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ علماء بتاتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی صرف ایک ہی نماز قضا ہوئی، اور وہ بھی کب؟ جب نزدی حکومت کے کارندوں نے آپ کو ہتھکڑیاں با کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، پر آپ کا قصور یہ تھا کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ آپ کا قصور تھا۔ پھر جب جیل سے رہائی کرایا گیا تو مدینہ شریف کی حاضری سے آپ کو معروم رکھا اور ہتھکڑیوں ہی کے ساتھ میں آپ کو ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، کہ نماز اب آگے ہی پڑھنا۔ تو بتاتے کہ اس وقت ایک آپ کی نماز پڑھا۔ تو جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا مرید ہے، ان سے بیت ہوا ہے، تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیر و مرشد کا عمل کیا ہے اور آپ کا نماز کے تعلق سے کیا عمل ہے۔ بتاؤ، جب پیر و مرشد کے عمل پر عمل نہیں کرو گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے، تو ان کے فیضان سے بھی کیسے آپ مالا مال ہوں گے؟ بتاؤ، جیسی نیت ویسی مراد ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بزرگان دین سے سچی عقیدت و محبت رکھے، اور تمام بزرگان دین کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لبے لا الہ الا اللہ۔